بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں خالد مغل آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ڈنگا شہر میں جب سے پی ٹی آئی کا اقتدار میں آئی ہے تو اس وقت سے لے کے اب تک ڈنگا شہر کی حالت بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کوئی ایسا بڑا منصوبہ اراکین اسمبلی کی طرف سے ڈنگا شہر کے لیے نہیں آیا جو قابل تحسین ہو اور جس میں لوگ اس کو خراج تحسین پیش کر سکیں۔ ڈنگا شہر کی سڑکوں کی حالت بدتر ہو چکی ہے۔ آپ ڈنگا شہر کے چاروں طرف نظر دوڑا کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ڈنگا کی تمام رابطہ سڑکیں وہ تو ان کی حالت تو جس قدر بری ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، لیکن اندرون شہر ڈنگا میں بھی سڑکوں کی حالت جو ہے وہ قابل رحم ہے۔ ڈنگا شہر میں آپ ڈنگا کے وسط میں میلاد چوک، بورڈ چوک جس کو کہتے ہیں، اس کے درمیان کھڑا ہو کے آپ تھانہ روڈ کی طرف دیکھیں تو وہاں سے لے کے کشمیریہ والی مسجد تک کی حالت اس قدر خراب ہے کہ سفر مشکل ہی نہیں ناممکن ہو رہا ہے۔ ڈنگا کے آپ مین جگہ پہ ڈلیان چوک پہ چلے جائیں، وہاں سے فوارہ چوک تک کی سڑک دونوں طرف سے اس قدر خراب ہے کہ وہاں پہ اس قدر گڑھے پڑ چکے ہیں، وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے اور سفر جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں سفر کرنا تو درکنار، وہاں سے گزرنے والے لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ رکشہ بھی کہیں اٹھ سکتا ہے، گاڑی کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، بندے کے لیے سفر کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ ڈنگا سے ڈلیان چوک سے اگر منڈی کی طرف رخ کریں تو کینچی موڑ تک اس کی بدتر حالت ہے۔ کمپلیکس روڈ کی حالت دیکھ لیں آپ، درسگاہ روڈ سے لے کے جو شاہ کلی روڈ ہے اس کی حالت دیکھ لیں، اس کے بعد ہیلا روڈ کی حالت دیکھ لیں، اس کے بعد ڈنگا جو ہے میلاد چوک سے لے کے فوارہ چوک تک کی حالت دیکھ لیں۔ یعنی مختصر یہ کہ آپ ڈنگا کے وسط میں کھڑے ہو کے جس طرف بھی سفر کرنے کی کوشش کریں گے سڑکوں کی اس قدر بدتر صورتحال ہے کہ سفر کرنا تو درکنار، بندے جو وہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی بددعائیں دیتے اور کوستے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کیوں بنی اور اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ ہمارے اراکین اسمبلی بالخصوص ایم پی اے صاحب میاں اختر حیات صاحب بڑی اچھی شخصیت کے مالک ہیں، نو ڈاؤٹ کلین اینڈ نیٹ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی بڑا منصوبہ ڈنگے میں ان کی وساطت سے کیوں نہیں آ سکا اور وہ کام کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تمام روڈز کی حالت بدتر ہے، راستے سارے خراب ہیں، صفائی کا نظام درم برم ہے۔ تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایم پی اے صاحب کو بالخصوص صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے اور سڑکوں کے لیے فنڈز حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرنا ہوگی۔ یقین مانیں جس طرف بھی رخ کریں، جس شخص کو دیکھیں کہ یار جو اس طرف سے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یار ان کی کب حالت ٹھیک ہوگی، کون ان کو ٹھیک کرے گا اور کیسے یہ ساری صورتحال بہتر ہوگی۔ یقیناً یہ ایک بڑی پریشان کن بات ہے اور اس پریشان کن مسئلے کا حل نکالنے کے لیے یقیناً پی ٹی آئی اور ان کے اراکین اسمبلی کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا۔ جو صورتحال ہے وہ یقیناً ڈنگا کو ایک اس کی جو مسائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایسا ہی احساس ہوتا ہے جیسے ہم کسی جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی سڑک نہیں بنی ہوئی، کوئی راستہ نہیں بنا ہوا، گلیاں نالیوں کے چھوٹے چھوٹے کام ضرور ہو رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ بات ہے۔ اگر گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے تو منڈی بہاؤالدین کی طرف رخ کر لیں تو وہاں کے اراکین اسمبلی جو ہے وہ سڑک بھی مین بن رہی ہے، ڈنگا کھاری منڈی روڈ، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ سوئی گیس اور دوسرے بے شمار ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں۔ آپ اگر گجرات کی طرف رخ کریں تو چودھری برادران کے تمام حلقوں میں بے شمار کام ہو رہے ہیں، ڈال بنگش سے لے کے سما تک جو ہے وہ سارا تقریباً 7 ارب روپے کا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ یعنی گرد و نواح میں تقریباً تمام علاقوں میں کچھ نہ کچھ ترقیاتی کام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر این70 اور پی پی 32 کی کیا بدقسمتی ہے؟ وہ کیا پریشان کن معاملات ہیں کہ یہاں پہ کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ اس بارے میں یقیناً ذمہ دار افراد کو، اراکین اسمبلی کو، پی ٹی آئی والوں کو سوچنا پڑے گا۔ یہی کارکردگی 2.5 سال میں کچھ بھی کام نہ ہونے کے بعد مزید اگر کچھ بھی کام مزید نہ ہو سکے تو جو ووٹ دینے والے ہیں وہ کدھر منہ کر کے کس سے بات کریں گے؟ انہوں نے کل جواب بھی طلب کرنا ہے، ووٹ دینے والوں نے پوچھنا بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے، کیا بنا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ تو 2.5 سال میں یقیناً کوئی مطمئن کرنے والا کام نہیں ہوا، کوئی تسلی والا کام نہیں ہوا، کوئی ایسی کارکردگی سامنے نہیں ہے جس کو ہم قابل فخر کہہ سکیں اور یہ کہہ سکیں کہ بہت اچھا ہوا ہے۔
تو ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یقیناً مسائل کو کم تو کرنا ہے، اور یہ اس بارے میں انتہائی سنجیدگی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان معاملات کو سامنے رکھ کے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سی کوتاہیاں ہیں، وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سا سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ڈنگا شہر جو ہے وہ بیکورڈ ترین علاقوں میں شامل ہوتا جا رہا ہے۔ آگے چلنے کے لیے ہم نے آگے کا سفر کرنا تھا۔ میونسپل کمیٹی کو ٹاؤن کمیٹی سے میونسپل کمیٹی بنایا تو اس لیے بنایا کہ ہم آگے کی طرف چلیں گے، لیکن یہاں پہ معکوس ترقی جو ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ تو میری التجا ہے کہ تمام جو پی ٹی آئی اراکین اسمبلی اور پی ٹی آئی ذمہ داران ہیں وہ اس بارے میں ضرور غور کریں، کیونکہ عوام کا اعتماد اگر اٹھتا ختم ہوتا جائے تو یقیناً یہ قابل تشویش بات ہے۔ تو آپ اس بارے میں عوام بھی اپنی رائے دیں اور اراکین اسمبلی بھی اس بارے میں ضرور غور کریں۔ شکریہ۔